کہ آپ حضرات صرف ایک مسجد کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ حضرات پورے محلے کے ذمہ دار ہیں، آپ حضرات پوری مسجد کے، پوری محلے کے، ہر گھر کے ذمہ دار ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ آس پاس رہنے والے ہر گھر کے آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ کہ آپ صرف ایک گھر کے ذمہ دار نہیں ہیں، صرف ایک مسجد کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام صرف لائٹ کے بلب چینج کرنا، آپ کا کام صرف مسجد میں لائٹیں لگانا، آپ کا کام صرف پنکھوں کو درست کر لینا، آپ کا کام نئے جھومر لگا لینا، صرف یہ کام نہیں ہے آپ کا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، ایک گھر کا سروے کرنے کی ضرورت ہے، ایک گھر کے میں جانے کی ضرورت ہے۔ کتنے بیوہ ہیں آپ کے محلے میں، کتنے مقامی لوگ معذور ہیں آپ کے پاس، کتنے لوگ کمانے والے ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کو نہیں آتے، کتنے غیر مسلم بھائی ہیں۔ ہر ایک کی کمیونٹی کا پورا حال آپ کی مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ معمولی باتوں پر غیر مسلموں کے پاس جا کر، پی ایس میں بیٹھ کر، غیروں کے پاس بیٹھ کے جھڑکیاں سن کے ہم اپنی عزت اور اپنے گھرانوں کی عزتوں کو سر عام نیلام کر رہے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ ایک مسجد کے اندر ایک دارالقضا قائم کیا جاتا، ایک شرعی کونسل قائم کیا، کہ جو شرعی کونسل ہے یا دارالقضا آپ اس کو نام دے لیں، شرعی پنچایت آپ اس کا نام دے لیں، جو بھی آپ دے لیں، قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی روشنی میں مسلمان قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر صحیح فیصلہ، اور ہر دو فریق ایسا نہیں کہ یہاں سے فیصلے کے بعد پھر پی ایس کو چلے گئے، یہاں سے نکل کے پھر کورٹ کو چلے گئے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر اپنے آپسی اختلافات، چاہے گھریلو مسائل، جائیداد کے مسائل، بھائیوں کے مسائل، گھریلو مسائل، آئلی مسائل، جو بھی مسائل ہوں، ہر دو مسلمان فریق اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مان کر یہاں سے اٹھے، ایسا ذہن بنا کے دونوں آئیں۔ دوسری بات جو اس وقت مجھے مسجد کے ذمہ داروں سے عرض کرنی ہے، اور یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ گزشتہ اتوار کو ہماری اس مسجد میں انتخاب ہوا اور نئی کمیٹی تجویز ہوئی، اور میری طرف سے، حضرت امام صاحب کی طرف سے، مؤذن صاحب کی طرف سے، ہم خدام مسجد کی طرف سے آپ تمام حضرات کو یہ عاجز مبارکبادی پیش کرتا ہے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت صدر محترم دامت برکاتہم کو۔ لیکن ایک پیغام ساتھ ہی ساتھ دینا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ اب یہ محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں عمر کے اب اس حصے میں آ گیا جہاں سے بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ میں اپنی عمر کے 40 سال مکمل کر چکا ہوں، 41 میں داخل ہو چکا ہوں الحمدللہ، اور یہ نبوت والی عمر ہے، اس لیے اب مجھے صاف صاف کہنا ہے، اس وقت جو آپ حضرات نئی کمیٹی بن کر آئے ہیں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے آپ صرف اپنے آپ کو ایک مسجد کے حد تک محدود مت کیجیے۔ اس وقت کا تقاضا بہت سخت ہو چکا ہے، پہلے کی باتیں اور تھیں، اب کی باتیں اور ہیں۔ ایک نیا ٹرم آیا ہے، ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئی فکر کے ساتھ آپ اٹھیے، اور حضرت صدر محترم صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں، ان کی سرکردگی میں، ان کی عمارت میں انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں۔ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کی طرف میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ حضرات صرف ایک مسجد کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ حضرات پورے محلے کے ذمہ دار ہیں، آپ حضرات پوری مسجد کے، پوری محلے کے ہر گھر کے ذمہ دار ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ آس پاس رہنے والے ہر گھر کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے لیے انتخاب کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام کے واسطے غیروں کو منتخب نہیں کیا جاتا، چن کر، غور و فکر کر کے، انتخاب کر کے، فکر کے ساتھ تحقیق کر کے کسی کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو اپنے گھر کے واسطے انتخاب کیا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ صرف ایک گھر کے ذمہ دار نہیں ہیں، صرف ایک مسجد کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام صرف لائٹ کے بلب چینج کرنا، آپ کا کام صرف مسجد میں لائٹیں لگانا، آپ کا کام صرف پنکھوں کو درست کر لینا، آپ کا کام نئے جھومر لگا لینا، صرف یہ کام نہیں ہے آپ کا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آپ کا کام اس وقت بہت بڑھ چکا ہے معاشرے کے حالات کے اعتبار سے۔ ایک گھر کا سروے کرنے کی ضرورت ہے، ایک گھر کے میں جانے کی ضرورت ہے۔ کتنے بیوہ ہیں آپ کے محلے میں، کتنے مقامی لوگ معذور ہیں آپ کے پاس، کتنے لوگ کمانے والے ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کو نہیں آتے، کتنے غیر مسلم بھائی ہیں۔ ہر ایک کی کمیونٹی کا پورا حال آپ کی مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اور ایک نیا ٹرم جب بنا ہے تو ایک نئے عزم کے ساتھ آپ کو اٹھنا چاہیے۔
ورنہ اگر پھر وہی سابقہ حالات پہ جیسے چلتا رہا، معاملہ چلتا رہے گا، تو میرے بھائیوں میں بہت معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت کے وہ حالات نہیں ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ اس لیے سب سے اہم کام جو اس وقت کرنے کے ہیں، حالات کے ہیں، میں عمومی اعتبار سے ایک پیغام میں نے پہنچایا، میں اس مسجد کمیٹی کے نئی کمیٹی جو بنی ہے ان سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو میری گزارشات ہیں اللہ کے واسطے اس پر سنجیدگی سے آپ سوچیں۔ اس عاجز سے جو آپ خدمت لینا چاہیں میں تیار ہوں، آپ حکم کریں انشاءاللہ میں حاضر رہوں گا، لیکن کام کرنے کا ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ایک ضرورت جو مجھے بہت کھائی جا رہی ہے اور اس مسجد کا خادم ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کمیٹی والے اس پہ غور کر لیں، اگر یہ مناسب ہے تو اس کو کام کریے، اور وہ ہے ایک ہماری اپنی شرعی کونسل، شرعی پنچایت اس مسجد کے تحت۔ مجھے دین کی نسبت سے کچھ سفروں کا موقع ملتا ہے، حالات کے تقاضوں کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے اس وقت جو سب سے بڑی فکر کھائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ مساجد میں مکاتب ہوں اور مسلمانوں کا اپنا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہو۔ معمولی باتوں پر غیر مسلموں کے پاس جا کر، پی ایس میں بیٹھ کر، غیروں کے پاس بیٹھ کے جھڑکیاں سن کے ہم اپنی عزت اور اپنے گھرانوں کی عزتوں کو سرعام نیلام کر رہے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ ایک مسجد کے اندر ایک دار القضاء قائم کیا جاتا، ایک شرعی کونسل قائم کیا جاتا۔ لڑائیاں ہوں گی، ہر دو گھرانے میں لڑائیاں ہوں گی، اور دونوں لوگ متحد ہو کر مسجد میں ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس کا کام ہو دونوں کی باتیں سن کر صحیح طور پر فیصلہ کرے۔ اس وقت کی جو شرعی کونسل ہے یا دار القضاء آپ اس کو نام دے لیں، شرعی پنچایت آپ اس کا نام دے لیں، جو بھی آپ دے لیں، قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی روشنی میں مسلمان قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر صحیح فیصلہ، اور ہر جو فریق ایسا نہیں کہ یہاں سے فیصلہ کے بعد پھر پی ایس کو چلے گئے، یہاں سے نکل کے پھر کورٹ کو چلے گئے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر اپنے آپسی اختلافات، چاہے گھریلو مسائل، جائیداد کے مسائل، بھائیوں کے مسائل، گھریلو مسائل، عائلی مسائل، جو بھی مسائل ہوں، ہر دو مسلمان فریق اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مان کر یہاں سے اٹھے، ایسا ذہن بنا کے دونوں آئیں، اور اس مسجد کے اندر ایک دار القضاء قائم ہو جائے ہمارے حضرت صدر محترم صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں، تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا کام ہونے والا ہے۔ یہ ایک فکر آئی، مجھے خیال آیا اچانک، اور اس کو میں اللہ کی طرف سے سمجھتا ہوں، وہ میں نے عرض کر دیا، اور میں نے آج صاف کہہ دیا کہ اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب مجھے کہنا کھل کے ضروری ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا، حالانکہ میں آج تک کبھی نہیں کہا، لیکن آپ حضرات کی اس عاجز سے محبت ہے، آپ حضرات میری بدتمیزیوں کو سنتے بھی ہیں، اور میرا اپنا حق ہے وہ میں نے حق ادا کر دیا۔ آپ حضرات اس پہ غور کیجئے، سوچئے کیا یہ چیز مناسب ہے، اور اگر ہے تو ہم کیا جتنا جلدی اس پر قائم کر سکتے ہیں کیجئے۔ اور اطراف میں سروے کی ضرورت ہے، خاص طور پر چونکہ یہاں میں آپ کو بتلا دوں بہت سے احباب ہمارے باہر کے آتے ہیں، اطراف زیادہ تر ہمارے غیر مسلم آبادی، غیر مسلم لوگ زیادہ ہیں، لیکن اس وقت مسجد کو ہم ایک متحدہ مرکز بنا کے غیر مسلم بھائیوں کے پاس بھی جا کے اسلام کا صحیح تعارف کرانے کی ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کا نزاکت ہے اور تقاضا ہے، اور مجھے اس نئی کمیٹی سے انشاءاللہ بہت امیدیں ہیں۔